السلام علیکم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جو فطری کی 3 رکعت پڑھتے ہیں کیا وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صرف ایک غلطی آپ کے وطر کو سنت کے خلاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ کروڑوں مسلمان ہر رات وطر ہر دن پڑھتے ہیں، لیکن کیا سب کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے؟ آج ہم صحیح احادیث کی روشنی میں معلوم کریں گے کہ وطر کی 3 رکعت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا واقعی اسے نماز مغرب کی طرح پڑھنا درست ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج آپ کو ایک ایسی سنت معلوم ہو جائے جس پر آپ نے پہلے قبل عمل نہیں کیے ہوں گے۔ وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے، لیکن اس کے طریقۂ ادائیگی کے بارے میں بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ سنت سے ثابت ہے، جبکہ صحیح احادیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی 3 رکعت ادا کرنے کے ایک سے زیادہ جائز طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنے اور پھر 1 رکعت الگ پڑھنے کا طریقہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ کر اپنی سابقہ نماز کو وطر بنا لیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت اور 1 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 3 رکعت وطر مسلسل ادا فرمائے، تاہم ان 3 رکعتوں میں دوسری رکعت پر تشہد نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صرف آخری رکعت میں تشہد کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور آخری رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطر کو نماز مغرب کی طرح نہ پڑھاؤ۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اگر 3 رکعت وطر مسلسل پڑھے جائیں تو دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنے سے نماز مغرب کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے اہل علم نے راجح یہی قرار دیا ہے کہ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنے کی صورت میں آخری رکعت میں تشہد کیا جائے گا۔ بعض روایت میں دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن محدثین نے ان روایت کی سند پر کلام کیا ہے اور انہیں ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے ان روایت کو صحیح احادیث کے مقابلے میں حجت نہیں مانا جائے گا۔ لہذا ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ وطر ادا کرنے کے 2 صحیح اور ثابت شدہ طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے، پھر 1 رکعت الگ پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ 3 رکعت مسلسل پڑھی جائے، لیکن صرف آخری رکعت میں تشہد کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔